القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. اعلم أن العلم يطلق على معان أحدها حصول صورة الشيء في العقل، ثانيها الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل، ثالثها الحاضر عند المدرك، رابعها قبول النفس لتلك الصورة، خامسها الإضافة الحاصلة بين العالم والمعلوم۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کے مقدمے کو بیان کیا ہے۔ یہ مقدمۃ یہ خبر ہے اور اس کا مبتدا محذوف ہے، حاضی مقدمۃ۔ مقدمہ کے بارے میں تھوڑی سی بات جان لیں آپ، اس لیے کہ یہ تقریباً ہر کتاب کے اندر مقدمہ کا ذکر آ ہی جائے گا۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ ماخوذ ہے مقدمۃ یا مقدمۃ الجیش سے۔ پہلے زمانے کے اندر جو لشکر یا جو فوج لڑائی کرنے کے لیے جب فوج نکلتی تھی یا کوئی بادشاہ اپنی فوج کو لے کے نکلتا تھا تو اس کو ترتیب دیتا تھا فوج کو۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ بھیڑ اکٹھا کر لیا اور لڑنے کے لیے چلا گیا، ورنہ تو شکست کھا جائے گا، بلکہ اس کتاب کو وہ کیا کہتے ہیں، اس فوج کو کئی حصوں میں، کئی ٹکڑیوں میں بانٹا جاتا تھا۔ سب سے پہلے آگے ایک معتد بھی جماعت کو 20-30 لوگوں کو آگے بھیج دیا جاتا تھا کہ وہ آگے جائیں اور جا کر دیکھیں کہ لشکر اور فوج کے قیام کرنے کے لیے کوئی مناسب جگہ کہاں ہے، پانی وہاں سے قریب ہے، زمین صحیح ہے، کہیں دشمن کے فوجی لوگ کہیں گھات لگا کر نہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں دیکھنے کے لیے فوج کے ایک حصے کو آگے بھیج دیا جاتا تھا، تو اس کو کہا جاتا تھا مقدمۃ الجیش۔ اور اسی سے کتاب کے مصنفین نے مقدمہ کو لے لیا اور اس کو اپنی کتاب کا حصہ بنایا۔ اور مصنفین کرتے ہی ہیں کہ اپنی کتاب کو شروع کرنے سے پہلے کتاب ہی کے تعلق سے کچھ مفید اور اہم باتوں کو بیان کر دیتے ہیں، تاکہ جو قاری ہے، جو طالب علم ہے، کتاب کو پڑھ رہا ہے، اس کو اس کتاب کے تعلق سے بنیادی باتیں معلوم ہو جائے، اور جو اصلی کتاب ہے اس کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ تو اس کو اگر آپ مقدمہ پڑھیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، اس لیے کہ مقدمہ کے معنی آئیں گے آگے بڑھانی، وہ شے جو آگے بڑھانے والی ہے، آگے بڑھانی والی شے۔ تو چونکہ مقدمہ کے اندر ایسی باتوں کو بیان کیا جاتا ہے کہ اگر آدمی ان باتوں کو پڑھ لے تو پڑھنے کے بعد وہ باتیں اس طالب علم کو آگے بڑھائیں گی اس طالب علم کے مقابلے میں جس نے اس مقدمہ کو نہیں پڑھا ہے۔ اب اس کے بعد ہم اصلی کتاب کی طرف آتے ہیں۔ تو یہ صاحب کتاب نے علم کی تعریف بیان کی ہے، 5 تعریفیں ہیں۔ تو پہلے ہم آپ کو بتلا چکے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے ایک معتبر متن ہے، اور کسی بھی فن کو حاصل کرنے کے لیے ایک معتبر متن کا استحضار ضروری ہے۔ تو یہ یاد کرنے کی چیز ہے، جو علم کی 5 تعریف ہے اس کو یاد کر لیں، اور یاد کرنے کے بعد اس کو سمجھنا بھی ہے، لیکن پہلے اس کو یاد کر لیں۔ اب اس عبارت کو سمجھنے سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ علم کے سلسلے میں مختصراً سمجھیں گے، بہت زیادہ مفصل نہیں۔ علم کے سلسلے میں مناطقہ کے درمیان کیا اختلاف ہے؟ علم کے سلسلے میں جو مناطقہ ہیں، مناطقہ کو 2 حصوں میں بانٹا جاتا ہے، اور فلسفہ بھی
جو کہ منطق ہی سے قریب قریب ہے۔ تو منطق اور فلسفہ کے جو علماء ہیں یا جو ان کے ماہر ہیں، ان کو حاصل کرنے والے ہیں، ان کو دو حصوں میں بانٹا جاتا ہے۔ ایک کو حکماء کہا جاتا ہے اور دوسرے کو متکلمین کہا جاتا ہے۔ یہ آگے اب جب پڑھیں گے میوزی وغیرہ تو اس کے اندر سمجھیں گے کہ حکماء کن کو کہا جاتا ہے، متکلمین کن کو کہا جاتا ہے۔ بہرکیف ان کو دو حصوں میں بانٹا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ان میں اختلاف ہے، یعنی حکماء اور متکلمین میں، کہ علم یہ نظری ہے یا بدیہی ہے۔ آپ آگے پڑھیں گے اور آپ نے اگر منطق کی کوئی کتاب پڑھی ہوگی تو معلوم ہو جائے گا کہ بدیہی جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ تعریف کے محتاج نہیں ہوتی ہیں، خود بخود معلوم ہو جاتی ہیں، اور نظری یہ تعریف کی محتاج ہوتی ہیں۔ تو حکماء اور متکلمین میں اختلاف یہ ہے کہ علم بدیہی ہے نظری ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم بدیہی ہے، اور بدیہی جو چیز بدیہی ہو وہ تعریف کا محتاج نہیں ہوتی ہے۔ جس طرح سردی ہے، گرمی ہے، اس کو بتلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہمیں خود بخود اس کا علم ہو جاتا ہے۔ اور امام غزالی اور متکلمین فرماتے ہیں کہ علم یہ نظری ہے، یعنی اس کا جاننا یہ نظر و فکر پر موقوف ہے، مقدمات کو ترتیب دینے پر موقوف ہے۔ اب جن لوگوں کی رائے یہ ہے کہ علم نظری ہے، پھر ان میں اختلاف ہے کہ علم یہ ممتنع الحصول ہے، یعنی اس کی تعریف کا حاصل ہونا یہ محال ہے یا ممکن ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ علم ممتنع الحصول ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ علم ممکن الحصول ہے، یعنی اس کی تعریف کا حاصل ہونا ممکن ہے۔ پھر جو لوگ کہتے ہیں کہ علم یہ ممکن الحصول ہے، ان میں پھر اختلاف ہوا کہ علم متیسر التحدید ہے، یعنی جب علم کا حاصل ہونا ممکن ہے تو اس کی تعریف بالکل آسان ہے یا مشکل ہے۔ تو متکلمین کہتے ہیں کہ علم متیسر التحدید ہے، یعنی اس کی تعریف بالکل آسان ہے، اور امام غزالی فرماتے ہیں کہ علم متعسر التحدید ہے، یعنی اس کی تعریف بہت ہی مشکل ہے۔ پھر جو لوگ کہتے ہیں کہ علم متعسر التحدید ہے، یعنی علم کی تعریف بہت مشکل ہے، ان میں اختلاف ہوا کہ مشکل تو ہے، پھر اس کی تعریف ہے کیا، تعریف بتائی جائے، تعریف کی جائے۔ تو علم کی تعریف کے سلسلے میں تقریباً 13 مذاہب ہیں، اور ان میں 6 مشہور تعریفیں ہیں یا مذاہب کہہ لیجیے، اور ان 6 مشہور میں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں 5 تعریفات کو ذکر کیا ہے۔ تو یہ مختصر سے جو ہے علم کے سلسلے میں باتیں تھی۔ اب ہم ان ایک تعریف کو ایک ایک کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ترجمہ کر لیتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں علم ان العلم یطلق علی معان، جان لیجئے کہ علم کا اطلاق چند معنوں پر ہوتا ہے۔ احدها حصول الصورۃ الشیء فی العقل، پہلا یا کہہ لیں پہلی تعریف علم کی پہلی تعریف ہے کسی شے کا، کسی چیز کا عقل میں حاصل ہونا، تو علم یہ حصول کا نام ہے۔ ثانیہا الصورۃ الحاصلۃ بین الشیء عند العقل، دوسری تعریف وہ صورت جو شے کی حاصل ہو عقل کے نزدیک۔ ثالثھا الحاضر عند المدرک، تیسرا وہ شے جو مدرک کے نزدیک حاضر ہو۔ رابعھا قبول النفس لتلک الصورۃ، چوتھی تعریف نفس کا اس صورت کو قبول کرنا۔ خامسھا الاضافۃ الحاصلۃ بین العالم والمعلوم، پانچویں اور آخری تعریف وہ نسبت جو عالم اور معلوم کے درمیان حاصل ہو۔ تو یہ 5 تعریفیں ہیں۔ اب اس کو ہم اور تھوڑا اچھے انداز میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو تعریف کی گئی ہے حصول صورت الشیء فی العقل، یعنی ایک مذہب یہ ہے یا ایک تعریف یہ ہے کہ علم شے کی صورت کا قوت مدرکہ میں حاصل ہونے کا نام ہے۔
تو گویا ان کے نزدیک محض حصول کو علم کہتے ہیں۔ دوسری تعریف یہ کی گئی ہے کہ الصورۃ الحاصلۃ من الشیء عند العقل، یعنی اس مذہب کے حساب سے محض حصول کا نام علم نہیں ہے، بلکہ علم وہ شے ہے، علم شے کی وہ صورت ہے جو عقل میں حاصل ہوتی ہے۔ تو ان کے یہاں کسی چیز کا علم اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی صورت ذہن میں حاصل نہ ہو جائے۔ تیسری تعریف کی گئی الحاضر عند المدرک، یعنی علم شے کا مدرک کے نزدیک موجود اور حاضر ہونے کا نام ہے۔ گویا جو تیسرا مذہب ہے ان کے نزدیک وجود شے اور حصول شے، وجود شے اور حضور شے کو علم کہتے ہیں۔ چوتھی تعریف یہ کی گئی ہے کہ قبول النفس لتلک الصورت، یعنی علم ذہن کا صورت معلوم کو قبول کرنے کا نام ہے، یعنی جب تک کسی چیز کی صورت ذہن میں قرار اختیار نہ کر لے، اپنی جگہ نہ بنا لے، اس وقت تک اسے علم نہیں کہا جا سکتا ہے۔ پانچویں اور آخری تعریف یہ کی گئی ہے کہ الاضافۃ الحاصلۃ بین العالم والمعلوم، یعنی علم نہ تو حصول کا نام ہے اور نہ صورت حاصلہ کا نام ہے اور نہ ہی حضور اور قبول کا نام ہے، بلکہ علم اس نسبت کا نام ہے جو عالم اور شے معلوم کے درمیان ہوتی ہے، جاننے والے اور اس شے کے درمیان ہوتی ہے جو شے معلوم ہوئی ہے۔